نمبر 12 اس میں سورۃ الہود ول کنٹینیو. سورۃ الہود آلریڈی پچھلے پارے میں چند آیتیں شروع ہو چکی ہیں. سورہ ہود ایسی صورت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایسی صورتیں سورہ ہود اور ایسی صورتیں مجھے بوڑھا کر دیا یعنی کہ آپ کے سر میں گرے ہیئر ہونا شروع ہو گئے تھے. وائی از اٹ سو؟ اس میں جو احکامات ہیں، اس میں جو باتیں ہیں، اس وجہ سے. تو اب جو پہلی آیت، پارے کی پہلی آیت، ناٹ دا سورے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ جانتا ہے اس کی قرارگاہ اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو. ہر چیز واضح کتاب میں تحریر ہے. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ زمین میں دابہ مطلب کرالنگ کریچر کے لیے بولتے ہیں. ایوری کرالنگ کریچر جس کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. الا علی اللہ رزقها، اس کا رزق کہاں ہے؟ یعلم مستقرہا اور مستودعہا. تو اب اس میں کیا ہے؟ کہاں انسان پیدا ہوتا، کہاں پر وہ رہنے والا ہے، اس کا جو ایڈریس ہے. وی چینج سو مینی ایڈریسز رائٹ، لیکن اللہ ہیز آل دا انفارمیشن. اینڈ آلسو کہاں ہم دفن ہونے والے ہیں، ہماری خبر کہاں ہے، اللہ نوز دیٹ. کلو فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کتاب میں درج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو سن آف ایڈم ہے اس کے 4 چیزیں آلریڈی ڈکریڈ ہے. وہ کیا ہے؟ خلق، خلوق، رزق اور اجل. تو اس میں پارٹ آف دا 4 تھنگس کیا ہے؟ جو پروویژن ہے، رزق ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایسا ہمارے لیے رزق رکھ دیے کہ اگر جیسا موت کیسا ڈھونڈ لیتی انسان کو اور موت آ کے رہتی، ویسی ہی ہمارے قسمت میں جتنا رزق ہے وہ مل کے رہنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اور وہی تو ہے جس نے، سورہ ہود کر رہے ہیں آیت نمبر 7 جز نمبر 12 پارہ نمبر 12. اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہے کہ تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے. بیکاز موت کے بعد کی جو زندگی ہے نا، وہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے. کیوں یقین نہیں کرتے تھے؟ وہ اس کے لیے اچھے عمل بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے کہ اگر ان کو کہا گیا کہ مبعوثون کیا ہے، جو ورڈ آیا ہے ڈے آف ریزریکشن کے لیے آتا، من بعد موتی، تو وہ کیا کہتے؟ لا یقولن الذین کفروا، مطلب اس سے انکار کر رہے ہیں. ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. آیت نمبر 8 سے لے کے 10 سورہ ہود. اور اگر ہم ان سے گنی چنی مدت تک عذاب مؤخر کر دیتے، مطلب ڈیلے کے لیے آ رہا، تو وہ کافر ضرور کہیں گے کیا چیز اسے روکے ہوئی ہے. خبردار جس دن وہ عذاب آئے گا پھر ان سے ٹلے گا نہیں، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مزہ چکیں گے. یعنی مذاق اڑا رہے تھے لوگ، they are doing the یستہزئون. لیکن اس دن کیا وہ اس سے اسکیپ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکائے پھر اسے چھین لے تو وہ بے شک وہ بڑا نا امید، بہت ناشکرا ہو جاتا ہے. جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ has given so much نعمہ، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، it can be any انسان، مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور. مطلب بہت زیادہ ڈسپیر ہونا، بہت زیادہ مایوس ہونے کی بات ہو رہی ہے. اور اگر ہم اس سے تکلیف پہنچانے کے بعد متوں کو مزہ چکائے تو وہ ضرور کہیں گے مجھ سے سختیاں دور ہو گئی. بے شک وہ اس وقت اتراتا اور فخر کرتا. as soon as جو برا تھا وقت وہ گزر گیا تو اب کیا ہے؟ انہو لفریحون فخور، مطلب بوسٹفل ہونا، فخر کرنا، اپنے آپ پہ اترانا بولتے نا، دیٹ کائنڈ آف تھنگ.
مگر جن لوگوں نے صبر کیا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. اب جو لوگ صبر کرے، نیک عمل کرے، ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. آیت نمبر 12 to 15. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ اس وحی سے کچھ چھوڑنے والے ہو جب آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہو کہ وہ کافر کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں آئے. آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. تو اب یہ کیا ان کا سینہ تنگ کیوں ہو رہا ہے؟ کس باتوں سے؟ کیونکہ they were asking for more things, کہ خزانہ کیوں نہیں اتر گیا and so on so forth. تو اللہ is saying واللہ علی کل شیء وکیل, we are نگران on you. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ اللہ کے سوائے جنہیں مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. یہاں پر 10 بتایا، کہیں پر آیتیں آتے، کہیں پر صورتیں آتے. This is like a open challenge. If you think Prophet sallallahu alaihi wasallam himself made this Quran, he has written it on, then prove it. Do you have any proof? Can you bring it like this? 10 صورتیں. پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دے تو جان لو کہ یقیناً یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوائے کوئی معبود نہیں. پھر اے لوگو، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ Are you all Muslims or not? جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہمیں ان کا عمل کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی. If we want the دنیاوی زندگی, Allah will give you من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا. اور پھر اس کے بعد نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. پھر کیا ہوگا؟ اس کے بدلے دنیا میں دے دیں گے، اس میں ان کے حق تلفی بھی نہیں ہوں گے، کچھ بھی ڈمینش نہیں کریں گے. یہ لوگ یہی ہے جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوائے کچھ نہیں اور برباد ہو گئے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا اور جو عمل وہ کرتے رہے ضائع ہو گئے. تو what happened؟ وَحَبِطَتْ مَا صَنَعُوا، مطلب whatever they were doing it actually، اور وہ باطل بھی ہو گئے. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ جانتے. آیت نمبر 17. کیا بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک گواہ قرآن بھی آ جائے جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت رہی ہو، وہ قرآن کا انکار کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگ ہیں تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور ان گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے. چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شک میں نہ پڑے، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. کیا بتایا کہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. آیت نمبر 18 سے 20. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. کون ہے ظالم؟ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ فرشتے کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. تو الا لعنت اللہ علی الظالمین. تو جو ظالم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے، افترا بول رہے، فیبریکیشن بول رہے، یو ول ہیو اے لعنہ، مینس اوے فرام دا مرسی آف اللہ. وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. ناٹ اونلی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اس میں ایسی کجی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی اچھا، مطلب they were looking for some reason they could stop them، اور کوئی عوج نہیں ہے، کوئی ایسی کجی نہیں ہے. یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے
اور نہ ان کے لیے اللہ کے سوائے کوئی حمایت نہ تھی، ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، ان میں حق سننے کی تب نہیں تھی اور نہ اس دیکھنے کا روادار تھے۔ کیوں ان کے لیے ڈبل کیا گیا؟ کیونکہ وہ بات کو نہیں مان رہے تھے۔ آیت نمبر 21 to 25، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کسارے میں ڈالا، انہیں ان سے غم ہو اور ان سے گم ہو گئے جو وہ افطرا باندھتے تھے۔ تو اب خسارے میں ان لوگ لاس میں کیوں ہیں؟ کیونکہ جس کے اوپر ان لوگ بلیو کرتے تھے نا، تو وہ سارے گم ہو گئے، دے آر کمپلیٹلی گون اوے۔ بلا شبہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد کیا ہے؟ وَأَخْبَتُوا، تو کیا ہے؟ اپنے آپ کو کمپلیٹلی سرنڈر کرے اور ہمبل کر لیے ان لوگ، اِلیٰ رَبِّهِمْ اولئک اصحاب الجنہ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہی جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں پرماننٹلی، اور ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ will reward them۔ دونوں فریقوں کی مثال، آیت نمبر 24 to 30، مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بہرا، دیکھنے والا اور سننے والا، کیا مثلاً دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو حل یستویانی مثلا افلا تذکرون، کیا بلائنڈ ہے جو دیکھنے والا ہے، آر دے ایکول؟ دے آر ناٹ۔ آیت نمبر 25 آنورڈز، اور البتہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، نذیر مبین ہوں، یہ کہ تم اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو۔ جتنے پروفٹس آئے، what they said to do one Allah's عبادت، اللہ تعبدون الا اللہ۔ اور پھر کیا بتا رہے نوح علیہ السلام؟ Now the story of نوح علیہ السلام continues۔ بے شک مجھ تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ So he was saying it، مجھے ڈر ہے کہ ایک عذاب ہے جو یومن علیم رہے گا۔ پھر اس کے کافر قوم کے وڈیرے، یعنی جو ذمہ دار، جو زمیندار جو رہتے نا، the elite people will say، بے شک ہم تمہیں اپنے ہی جیسا بشر دیکھتے۔ ان کا پرابلم کیا تھا؟ وہ کہہ رہے اوہ یو آر لائک اے نارمل ہیومن بینگ، نو۔ اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس انہی لوگوں نے سوچے سمجھے آپ کی پیروی کی ہے جو ہماری کمی ہے، مطلب they were saying like they are very poor people kind of۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں، like in the sense they are talking about like in a worldly sense، okay، بلکہ ہم تمہیں چھوٹا سمجھتے ہیں، بل نظنکم کاذبین، بول رہے کہ نہیں ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ you are lying۔ نوح نے کہا اے میری قوم دیکھو تو، اگر میں نے اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت نبوت بخشی ہو، پھر وہ تمہیں اندھوں سے چھپائی گئی ہے، تو کیا تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہے جبکہ تم اس نے ناپسند کرتے ہو؟ تو بول رہے کہ از اٹ پاسبل کہ تم کو جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہیز کلیئرلی سینڈ اٹ تھرو می، ڈو یو اسٹل وانٹ ٹو ہائڈ اٹ؟ تو یہ پیپل کیا تھے، ایک کلیئر ایویڈنس آ گیا ان کے پاس، پھر بھی ان لوگ دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اور اے میری قوم تم میں سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا۔ سو prophets whenever they convey the message they are clearing that لا اسألکم علیہ مالا، I don't want any مال، I don't want any reward۔ That's how دین کا جو کام کرتے کوئی ریوارڈ نہیں چاہنا چاہیے۔ اگر ریوارڈ چاہیں گے ان کے اندر یہ چیز بات رہیں گی، I am talking about دنیا میں جو کام کر رہے ہیں، they will get in this world، آخرت میں کچھ نہیں رہیں گا۔ بٹ ہیئر دا نوح علیہ السلام از سیئنگ آئی ایم ناٹ آسکنگ فار اینی منی دو، اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، اور میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں۔ مطلب وہ چاہتے کہ لوگوں کو نکال دو، ان کو ہارشلی بھجا دو، کیوں؟ کیونکہ ان لوگ تھوڑے سے غریب تھے،
اسی لیے بلو مڈل کلاس کائنڈ آف جو ایمان لے آئے ہیں. بٹ واٹ از دا کی تھنگ؟ ان کے اندر کیا تھا؟ ایمان کی روشنی تھی. بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو. قومن تجہلون، سو جہالت جو ہے نا ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی. اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دھتکاروں اور کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا تذکرون. اگین اللہ از سیئنگ دیٹ. آیا نمبر 31 to 35. اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. سو کلیئرلی بتا دے رہے. اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں انہیں جنہیں تمہارے آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں. مطلب وہ لوگ بیلٹل کر رہے تھے وہ لوگوں کو کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا. اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. بے شک اگر میں نے یہ باتیں کہی تو تب میں ضرور ظالموں میں سے ہوں گا. تو he was saying I'm not going to say anything to them because they are good people, they have ایمان. انہوں نے کہا اے نو تم ہم سے جھگڑ چکے ہیں، ہمارا ساتھ بہت جھگڑ کر چکا ہے. مطلب بول رہے کہ کتنا they are having like argument. تو انہوں نے کہا چنانچہ تو اب ہم پر وہ عذاب لے آئیے. Now they are clearly saying because they were doing the mock, like ان لوگ ایک مذاق کی طرح سمجھ رہے تھے جس کا ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہو. تو بول رہے کہ ان کنتا من الصادقین، آپ سچے ہیں تو bring that عذاب نوح نے کہا یقیناً اللہ ہی تم پر وہ عذاب لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اس سے عاجز کرنے والے نہیں. انتم معجزین، اگر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے یو کانٹ اوائڈ دیٹ تھنگ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گھڑ لیا؟ سیم تھنگ دے سیڈ دا سیم تھنگ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ناٹ ٹو دا نوح علیہ السلام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گھڑا ہے تو میرے جرم مجھ ہی پر ہے اور میں اسی باری ہوں، تم پر جرم کرتا ہوں. تو یہاں پر بولیں وانا بری ہوں، میں اس سے بری ذمہ ہوں. مما تجرمون، جو بھی تم کر رہے ہو نا جرم جرمہ سے ہے تو وہ you are answerable to that. So here try to understand the different stories of the prophets has been mentioned and doing the tasalli of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's heart کہ یہ جو نوح علیہ السلام کا قصہ ہے the same way. So نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، چنانچہ وہ کچھ کر رہے ہیں تو اس پر غم نہ کریے. کیوں یہاں پر بول رہے ہیں کہ اتنا غم نہ کرو؟ کیونکہ ان کے دل میں غم ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی نوح علیہ السلام کو. سیم تھنگ فار دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے. تو اب نوح علیہ السلام از ناٹ اے آرکیٹیکٹ. تو یہاں پر نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ از گیونگ دا انسٹرکشن ڈو دس وے، ناؤ ہی گونا بلڈ دا شپ. اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کی مطابق کشتی بنا اور مجھ سے ان لوگوں کا متعلق بات کرنا جنہوں نے ظلم کفر کیا، بے شک انہیں غرق کر دیا جائے گا. تو بول رہے ہیں کہ مغرقون ہو جائیں گے، کمپلیٹلی ان کو غرق کر دیا جائے گا. نوح علیہ السلام اب کشتی بنانا شروع کرے. تو اب جسٹ امیجن کریے he was there for 950 years and his own family is not believing that, even though that is the thing going on, but still he is continuing his work. And now because we know this story n number of times we have heard it, and now he is making the kashti. Just imagine that even though something goes on in your family, in your own like people, and still you are firm on it. You have to be on firm, when you are doing any काम for the deen, you have to be firm on it, no matter what's going on besides you. کتنا بھی آپ کا کچھ بھی رہو, you have to be doing that. تو نوح علیہ السلام اپنی کشتی بنانے میں ہے, اور جب اس کی قوم کے جو ذمہ دار لوگ تھے, زمیندار تھے, جو ایلیٹ پیپل ہے, اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ اس کا مذاق کرتے ہیں. نوح نے کہا اگر تم آج ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ایک روز تم سے مذاق کرے گا جیسے تم مذاق کرتے ہو. بول رہے کہ آج تم مذاق کر رہے, اللہ ول ٹیک کیئر آف دیٹ. پھر تم جلد جان لوگے کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور آخرت میں اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا. تو یہاں نوح علیہ السلام then also he is
ان کو الرٹ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے نوح سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا. اب یہاں پر آیت نمبر 40 onwards what we learn here, تنور مطلب واٹر will be gush forth. اتنا زیادہ واٹر نکلنے والا ہے اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دروازے کھول دینے والے ہیں کیونکہ sending the عذاب now. It's not like a بارش, don't think that way. تو اب تنور ابل پڑا اور نوح سے کہا گیا کہ کشتی میں پیر آف جانور اینڈ دا پیپل ہو آر مسلم جو ایمان لا لیے اس کو سوار کیا جائے. اپنے گھر والوں میں ایون ہز اون سن ڈنٹ بلیو اٹ, سوائے اس شخص کے جس کے بابت پہلے حکم ہو چکا ہے, ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں اور اس پر تھوڑی ہی لوگ ایمان لائے تھے. وما آمن معه الا قلیل, بالکل قلیل لوگ ہی ایمان لائے تھے. نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جائیے اللہ کے نام سے. Now there is a dua for here. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. آیت نمبر 41. اور نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا, بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. وہیا تجری, اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسے موجوں میں لے جاتی. اتنے پہاڑ جیسے موجے تھے. نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ سب سے الگ تھلگ تھا. پیارے بیٹے تم بھی سوار ہو جاؤ, ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے شامل نہ ہونا. تو دیکھیے باپ کی ایک محبت تڑپ, ہی از آسکنگ فار اٹ. وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں, وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح نے کہا آج اللہ کے حکم کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے. اور ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی, ایک جائنجیٹک ایک دم بڑی سے ہیوج ایک لہر آ گئی. وہ غرق ہو گئے اور وہ کیا ہے بالکل مغرقین ہو گئے, ڈوب گئے. آیت نمبر 14 onwards اور 44 onwards. اور کہا گیا اے زمین تو اپنے پانی نگل جا. اب اللہ کے حکم سے پانی پورا بھر گیا تھا اور اللہ کے حکم سے نگل گیا. اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا, اور پانی خشک کر دیا گیا. اور کافروں کا کیا ہو کام تمام کر دیا جائے, مطلب کمپلیٹلی ان کو غرق کر دیا گیا. اور اس کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے لعنت ہے. اب کیا ہے للقومی ظالمین, اب ان کے لیے کیا ہے بہت away from the mercy of اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے. still that کشتی if you google it ماؤنٹ جودی کے پاس جو ہے نا. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا, چنانچہ اس نے کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرا اہل میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا. Now he is asking, he is my son. So Allah will say no, he is from غیر صالح. اب جو جتنی بھی فیملی ہے if they are not Muslims, if they are not believing in oneness of Allah, so they are not from your family then. اللہ نے کہا اے نوح بے شک وہ تیرا اہل میں سے نہیں, بے شک اس کا عمل نیک نہیں, لہٰذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جسے تجھے کوئی علم نہیں. بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے شامل نہ ہو جا. اللہ is saying to نوح علیہ السلام no, I can't because he is not a صالح, غیر صالح ہے وہ. نوح نے کہا اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کے مجھے کوئی علم نہیں, اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. 47 آیت میں دیکھیے وہیں پر جیسے ہی نوح علیہ السلام ریئلائز کرے کہ I did a mistake asking regarding my son, so he is asking the forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever we do wrong with Allah subhanahu wa ta'ala, we should ask the forgiveness, استغفار کرنا. It's not only during the Ramadan time. استغفار کیا کرتا, استغفار آپ کے غموں کو دور کرتا, دکھ کو دور کرتا. استغفار will increase in your مال, اولاد
اینڈ اللہ ول گیو یو واٹ وی وانٹ. اے نبی صلی اللہ علیہ اے نبی یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز بین انفارم تھرو دا وحی. ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. اس لیے آپ صبر کریں، بے شک بہترین انجام متقین کے لیے ہے. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. تو اگر کوئی صبر کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ متقین. ان کا اینڈ رزلٹ وہ ہے 50 to 55. اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے میرے قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ گھڑنے والے ہو. اے میری قوم میں تم سے تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے. اور پھر یہاں پر اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے. پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون. اور اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر خوب برسانے والا ہے، بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت بڑھائے گا اور تم مجرم بن کر حق سے منہ نہ موڑو. سو ہی از آسکنگ do the استغفار، اللہ will give you more power also. اینڈ انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کیوں واضح دلیل نہیں لایا؟ اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں. Because they are doing the انکار. Why they are doing the انکار? Because they were saying جو ہم فور فادرس ہمارے مانتے تھے نا، ہم اسی کو ماننا چاہتے. whenever you want to ask forgiveness اسپیشلی ہم جو دو سجدوں کے بیچ میں دعا مانگتے نا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وارزقنی، you can ask that also. that's the best way of asking the forgiveness. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا. ہود نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شریک کرتے ہو. یہاں ہود علیہ السلام بتا رہے ہیں جیسا نوح علیہ السلام بتائے تھے کہ میں شرک نہیں کرتا اور تم لوگ جو کر رہے ہیں، مطلب دے آر گیونگ ریزنس کہ ان کا دماغ صحیح ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. سو ہی از کلیئرنگ دیٹ میٹر. آیت نمبر 55 to 60. سوائے اللہ کے چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو، پھر بھی تم مجھے مہلت نہ دو. ہی از throwing an open challenge. even though you won't give any time اور مہلت بھی نہ دو، پھر بھی اللہ will save me. بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. زمین پر چلنے والے کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اس نے پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو. بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے. اللہ صراط مستقیم. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ. یہاں انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، ہم بھی توکل کرنا چاہیے. مینی ٹائمز ہیپن ہوتا کہ کوئی چیز ایسا دکھتا کہ نہیں ہوں گی. ڈو توکل اللہ ول ڈو دیٹ. پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا. میرا رب ایک اور قوم کو تمہارے جانشین بنا دے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. کیا ہے؟ اللہ حفیظ ہے. اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی. مطلب ان کو ریسکیو کر دیا، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سیو کر دیا اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی. اور کس کو؟ جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ سیو دیم، ناٹ دا ریسٹ آف دیم. اور دیکھو یہ عاد. اب ہود علیہ السلام کے بعد عاد کی قوم کے بارے میں، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کی انکار کیا تھا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اور حق سے اناد رکھنے والے کا کہا مانا. مطلب وہ کیا تھے؟ سب جبار عنید لوگوں کی بات کو مانتے تھے. اور آیت نمبر 60 to 65. اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور روز قیامت کو بھی لگے رہے گی. آگاہ رہو، مطلب الرٹ رہو کہ خبردار. بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. سن لو، پھٹکار ہے
پھٹکار ہے ہود کی قوم عاد پر، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوائے تمہاری کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین پہ پیدا کیا، اس نے تمہیں اس میں آباد کیا، چنانچہ تم اسی سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی استغفار کی بات ہو رہی، سما توبو توبہ کرو الیہ رب کے طرف، ان ربی قریب مجیب ہے، اللہ قریب ہے مجیب ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ اللہ از ایوری ویئر، نو۔ کیا ہے ایمان؟ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اللہ کی جو نالج ہے وسیع ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح تحقیق تو اس سے پہلے ہم میں امید کا مرکز تھا، کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے ہیں، اور بلا شبہ جس چیز توحید کی طرف ہمیں بلاتے ہیں اس کے متعلق ایسے شک میں ہو جو پریشان کن ہے۔ مطلب دے آر آبجیکٹنگ اگین اینڈ اگین، اور ریزن کیا ہے؟ صرف باپ دادا کا۔ صالح نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت نبوت دی ہو، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری مدد کون کرے گا؟ تم تو میرے نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ So he is clearly saying, I am conveying the message, this is the correct thing, why don't you believe it? If something is wrong, Allah will not even, مطلب بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے کتنا ڈرتا ہوں. Why don't you believe that? Ayah number 64 onwards. اور اے میری قوم یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا تم اسے چھوڑ دو کھاتی پیتی چرتی اللہ کی زمین میں، اور تم اس سے برائی سے نہ چھونا، تمہیں جلد عذاب پکڑے گا۔ برائی سے نہ چھونا ان سینس آیت نمبر 64 میں کیا ہے، جب ایک اونٹنی کا لوگ ڈیمانڈ کرے تھے تو ایک ماؤنٹین میں سے شی کیمل کو نکالا گیا تھا، دیٹ ٹو پریگننٹ شی کیمل، اور اس کی بہت زیادہ ویلیو رہتی عرب کلچر میں، اور بول رہے کہ برائی سے نہ چھونا مطلب ڈونٹ ہیمسٹرنگ، یا اس کو کٹ مت کر دو، اور اس کا بھی حق ہے لوگوں کا۔ تو ایک دن پانی لوگوں کا تھا، ایک دن ان لوگوں کا تھا، اور عرب کلچر میں پانی کا بہت زیادہ اہمیت تھی، بیکاز یو ڈونٹ گیٹ واٹر ایوری ویئر، اٹس ناٹ لائک اے رننگ واٹر بھی بہت امپورٹنٹ تھا۔ تو اس وجہ سے پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، ہیمسٹرنگ کر دی اس کو۔ تو صالح نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن کا فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے اونٹ کا جو کٹ کر دیے لوگ، نافرمانی کرے تو 3 دن اللہ تعالیٰ کی ایک وارننگ ہے، اس کے بعد عذاب ول گیٹ دیم۔ بٹ ایک انسان کٹ کرا یا 2 تو اس میں کیوں سب کو عذاب ہے؟ بیکاز دے ڈنٹ اسٹاپ اٹ۔ بعض وقت کوئی بات برائی رہتی تو برائی کو سٹاپ کرنا ہے، ہر بار یہ کہہ کے کہ اچھا میرے دل میں لیسٹ ایمان کا درجہ، وہ تو آخری درجہ ہے، لیکن منہ سے ہاتھ سے روکنا تو ہے نا غلط چیز کو۔ یاد کریے جب ایک جو رائچس پرسن تھا، ہی واز ڈوئنگ نماز ان ایوری تھنگ، بٹ دا عذاب واز اسٹارٹیڈ فرام دیر، ازنٹ اٹ؟ سو امر بالمعروف نہیں انل المنکر کرنا ہے، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ ہمارے دین میں اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ہم بس پڑھ لو، اگر ماں باپ ہے تو ماں باپ ہی نماز قرآن تسبیحاں پڑھ لو، بچے ان کے بچے کچھ بھی نہیں، یا اسپاؤس بھی اگر کوئی نان مسلم ہے ویسے نہیں کرنا ہے تبلیغ۔ پھر جب ہماری حکم عذاب آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دیا، اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات دی۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے نہایت قوی، بہت زبردست ہے، تو قوی العزیز بھی ہے۔ آیت نمبر 61 to 70۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ چیخ مطلب ایون والیوم اتنا زیادہ ریز کر دیتے تو یو وانٹ ایبل ٹو ٹیک اٹ، رائٹ؟ سم ٹائمس کہیں پر بہت زور کی لاؤڈ آواز ہو رہی تو برداشت کر سکتے نہیں، اپ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ہم برداشت کر سکتے، تو اتنی لاؤڈ ساؤنڈ تھا اس سے ان لوگ مر گئے، دل پھٹ جاتا، اوندھے پڑے ہوئے تھے، جیسے کبھی ان میں
بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو، بے شک سمود کی قوم نے اپنے رب کا انکار کیا. سن لو، پھٹکار، لعنت ہے سمود پر. اور البتہ تحقیق ہمارا قاصد فرشتہ ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے. انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو. پھر گئے بغیر وہ گئے اور ایک بھونا ہوا بچڑا لے آئے. جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو وہ خوشخبری بالبشرا لے کے آئے تھے. He didn't ask for anything, do you want the hot or cold, do I get something, snack چاہیے، کھانا چاہیے، full meal چاہیے. He there and then went and بھنے ہوا بکرا لائے. How much energy does it take, can you imagine? تو یہاں مہمانداری کا ہم بہترین بات لرن کرتے. مہمان will be for 3 days, اس کے بعد they are on their own. اور مہمانداری ہم کرنا چاہیے. دین کا ایک وہ ہے کیونکہ جب ہم دیکھتے کہ مکہ میں کیسا ایون دو دے ور ناٹ مسلمس لیکن کس طرح مہمانداری، تو اسلام میں مہمانداری کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. کبھی بھی کوئی بھی مہمان ہو تو اس کو کوئی نہ کوئی چیز پیش کرنا چاہیے. وی ڈونٹ نو فرام ویئر دے کیم، ڈزنٹ میٹر وین واٹ ٹائم دے آر کمنگ، لیکن ان کو کچھ دینا چاہیے. دیٹس ہاؤ ہی گیو. ایک بھنا ہوا بکرا. اور عرب کلچر میں کیا تھا کہ کوئی چیز اگر مہمان کو دیے، گیسٹ کو دیا، اگر وہ نہیں کھائے تو دے ول گیٹ اسکیئرڈ کہ کیا بات ہے، دشمنوں میں سے تو نہیں ہے. تو دیٹس واٹ اٹ ہیپن اینڈ وائی دے کیم، خوشخبری دینے کی اولاد کے لیے. اور دوسری طرف کیا تھا کہ لوط علیہ السلام کے اوپر عذاب آنے والا تھا بیکاز دے ور ہوموسیکشول. پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں پڑتے تو انہوں نے اجنبی سمجھا اور دل میں اس کے خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا ہم سے نہ ڈر، بے شک ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. تو ان لوگ کیا بول رہے ہیں کہ او جیسا منہم خیفہ، مطلب ان کو فیل ہوا تو بول رہے کہ لا تخف، نہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے. انا ارسلنا الی قوم لوط، لوط کے طرف ہم بھیجے گئے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قریب کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی. پھر ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پوتے کی. تو اب یہاں پر وائی شی واز لافنگ بیکاز شی واز اسٹانشڈ اینڈ امیزڈ، کیونکہ ایک تو اولڈ ایج ہو گئی تھی اور ایک اولڈ ایج میں اولاد ہونا، دس واز اے میریکل. دیٹس دا امیزمنٹ میں. وہ بولی ہائے ہائے، کیا اب میں بچہ پیدا ہوگا میرے یہاں، حالانکہ میں بڑھیا ہو چکی اور میرے ہی شوہر بھی بوڑھے ہو چکے. بے شک یہ تو بہت عجیب چیز ہے. ھذا لشیء عجیب. انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہو تم پر آئی اہل بیت. مطلب ایک بتایا جا رہا کہ کیسا انکریج کر کے آنر کر کے بات ہو رہی. بے شک اللہ قابل تعریف ہے، نہایت بزرگی والا ہے. انہ حمید مجید ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بابت جھگڑنے لگا. Even though he got a good news, but he was so concerned for the Lut علیہ السلام. It means کہ جب ہم کو کوئی خوشخبری ملی ہم اسی میں گم نہیں ہو جانا، دوسروں کے بارے میں بھی کنسرن ہونا چاہیے. بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرمی مزاج، نرم دل اور ہمارے طرف بہت رجوع کرنے والے ہیں. انا ابراہیم لحلیم اواہ منیب ہے، مطلب بار بار نوب سے پلٹ پلٹ کے آنا. ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، بے شک تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور بے شک ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو وہ غیر مردود ہے. اور جب ہمارے قاصد فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور ان سے دل میں تنگی ہوئی اور بولے یہ انتہائی سخت دن ہے. کیوں لوط علیہ السلام اتنا زیادہ فیل کر رہے تھے؟ کیونکہ ان لوگ ہوموسیکشول تھے، ان لوگ کھلم کھلا آدمی کے ساتھ آدمی برا کام کرتے تھے، دیٹ ٹو اوپنلی. اور یہ فرشتے اچھے فرشتے یعنی شکل میں آئے نا ہیومن کے، تو they were thinking they want to do the bad thing with them. So that's the reason he was feeling very bad about it. اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے جبکہ وہ پہلے ہی سے برے عمل کرتے تھے. اس نے کہا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو. کیا تم میں
کوئی بھلا آدمی نہیں. سو ہی واز آسکنگ ایون ہی ہیز دا ڈاٹرس, میرے اپنی بیٹیاں ہیں, تم ان سے شادی کرو, کیونکہ ایک میل کی شادی فیمیل سے ہوتی, میل کی شادی میل سے نہیں ہوتی, فیمیل کی شادی فیمیل سے نہیں ہوتی, اپوزٹ جینڈر سے شادی ہوتی, اسی سے پھر بچے ہوتے. اگر سیم جینڈر سے شادی کر لیں گے بچے نہیں ہوں گے. بایولوجیکلی یہ ساری چیزیں کیا ہے, ایک معنی میں نسل کو ختم کرنے والی بات ہے. سو ہی واز سیئنگ گیٹ میریڈ ٹو اے وومن, ٹو اے گرل, ناٹ دس وے, ناٹ ٹو اے مین ٹو مین. اور یہ چیز کرنا کیا ہے, کرس ہے, اللہ کی لعنت ہے اس پہ. اگر کوئی بھی مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ایسا ہوں, میں آدمی کو پسند کرتا ہوں, میرے اندر ایسا ہے تو ویسا ہے, تو ویسا نہیں ہے, کیونکہ اسلامکلی دس از فاربیڈن. ہم دوسری قوم کے پاس جا کے ہم بہت ساری باتیں کہتے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے. کیا ہم اپنی نزدیک کی نظر درست کر رہے ہیں؟ کیا اپنے گھروں میں نظر ڈال رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہومو یا لیسبینز خدا نخواستہ تو نہیں ہے؟ تو وی ہیو ٹو چیک آور سیلف. ہر انسان اپنے گھر کا رائی ہے, اس کو ٹیک کیئر کرنا ہے. وی ہیو ٹو لک ان آور سیلف فرسٹ. دیٹ از سو امپورٹنٹ. وی ڈونٹ نو دا تھنگس گوئنگ آن ود آور کڈس رائٹ ناؤ, بیکاز شیطان از این اوپن اینیمی, اور ان کو بہکا رہا, ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اور ہر انسان کا نہیں رہتا, تو ان کو سمجھانا چاہیے تاکہ ان کا ایمان فرم ہو. یقیناً تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے تیری قوم کی بیٹیوں میں کوئی حق دلچسپی نہیں, اور بلا شبہ تو یقیناً جانتا ہے جو ہم چاہتے, لائک کلیئرلی. اب دس از لائک اے بے حیائی, اتنی زیادہ بے حیائی, اوپنلی بول رہے. تو ایک انسان میں جب بے حیائی آ جاتی نا, تو نہ وہ کپڑوں کا لحاظ رکھتے نہ بات چیت کا. تو یہ جو بے حیائی کب آتی, رائٹ فرام دا بگننگ اگر آپ بے حیائی کے چیزیں کرتے, کیونکہ ان لوگوں کو عادت ہو گئی تھی اوپنلی کرنے کی. تو اس سے بچانا ہم سب کا کام ہے, اسپیشلی فیملی کا. لوط نے کہا کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا. فرشتوں نے کہا اے لوط بے شک ہم تیرے رب کے قاصد ہیں, وہ لوگ ہرگز تجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے. چنانچہ تو اپنے گھر والوں کو رات گئے لے چل, اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. انسٹرکشنز بھی دیے جا رہے ہیں, سوائے تیری بیوی کے, بے شک اس پر وہی عذاب آنے والا ہے جو ان لوگوں پر آیا چاہتا ہے. بے شک ان کا وعدہ عذاب کا وقت صبح ہے, کیا صبح قریب نہیں. تو یہاں پر جو لوط علیہ السلام کی وائف تھے نا, انہوں بٹرے نہیں کرے ایز اے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں, بٹ شی واز یعنی ان کے لیے ایک نرمی تھی, وہ لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. وہ چیز کو منع کیا گیا ہے, جو چیز غلط ہے اس کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے. اسی لیے ہمیشہ لوط علیہ السلام کی وائف کو کہا جاتا کہ دا پنشمنٹ فار ہر ٹو. پھر جب ہماری حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کو الٹا کر اوپر نیچے کر دیا اور ان پر کھنگار کے پتھر برسائے. تو اب کیا ہوا, ان کے پر سجل مطلب ایک ایک مارک تھا, پتھر سے ان کو مار کے پورا ختم کر دیے. جو تمہارا رب کے ہاں سے نشان زدہ, مطلب جیسے میں نے بتایا, اور وہ بستی ان ظالموں کے سے دور نہیں. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. وائی اگین اینڈ اگین بھائی بھائی کہا جا رہا, کہ اسلامکلی ان دا کائنڈ آف ایمان کے لیول میں سب اللہ کو ایک مانتے, تو ایک اخوا اس کی ہے, ناٹ دا بلڈ ٹائز. اوکے. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم, تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوائے تمہارا کوئی معبود نہیں, اور تم ناپ تول کم نہ کرو. بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں, اور بے شک مجھے خوف آتا ہے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب سے. اب یہاں پر ان کی پرابلم کیا تھی, ناپ تول میں کمی کر دینا, اس سے منع کیا گیا تھا. ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی, اب سمجھیے کوئی چیز آپ سیل کر رہے ہیں اور اس کے اوپر خوب سارا پانی ڈال کے اس کے اوپر سیل کر رہے ہیں, دیٹ از آلسو ناٹ الاؤڈ. تو ہم بہت کیئرفل رہنا ہے, کوئی چیز کمی نہیں کرنا ہے. اور اے میری قوم, تم ناپ اور تول انصاف سے پورا کیا کرو, اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو, اور تم زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو. اللہ کی بچت جائز نفع تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو.
اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں. تو یہاں پر آیا نمبر 86 میں بول رہے کہ وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے پر نگران نہیں ہوں، محافظ نہیں ہوں. انہوں نے کہا اے شعیب کیا آپ کی نماز آپ کو حکم کرتی ہے یا سکھاتی ہے کہ ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے رہیں، یا اپنے ملون میں وہ نہ کرے جو کرنا چاہے؟ بلا شبہ آپ بڑا نرم مزاج، بڑے سمجھدار ہے. کون؟ اب یہاں پر ان کو تانا دیا جا رہا. دس از ناٹ ان اے گڈ وے. جیسے کچھ لوگ مانتے بھی نا، اب جو نان مسلمس رہتے لیکن ان لوگ ایکنالج کرتے if somebody is righteous doing the namaz, they really respect you for that, but this is not in that context. They are doing it, they are doing the tana, sarcastic way میں بول رہے. شعیب نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہو تو کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں، اس طرح کے وہ کام کروں جن سے تمہیں روکتا ہوں. میں کچھ نہیں چاہتا سوائے تمہارے اصلاح کے جہاں تک مجھ سے ہو سکے، اور مجھے اس کی توفیق ملنا اللہ کی مدد کے سوائے ممکن نہیں. میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کے طرف رجوع کرتا ہوں. اب یہاں پر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تم کو ایک میسیج کنوے کر رہا ہوں، اس پہ بلیو کرو. آیا نمبر 89 اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں ایسے کام پر نہ اکسائے کہ تم پر ویسا عذاب آئے جیسے قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آیا تھا، اور لوط کی قوم کے علاقے بھی تم سے کچھ دور نہیں. تو یہ کیا ہے؟ کمپلیٹلی ڈیمولش کر دیے تھے، تباہ ہو گئے تھے. اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو. اگین اینڈ اگین کیا ہے؟ اجر صرف اللہ کے پاس ہے، اجر نہیں لیتے. کوئی بھی پروفٹس آ کے کنوے کرے اور کیا کہہ رہے قوم کو؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار کرو اور توبہ کرو. بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے. تو ربی رحیم ودود ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی صفت جو آئی ہے. آیت نمبر 91 to 95 انہوں نے کہا اے شعیب جو تو کہتا ہے ہم اس میں سے بہت کچھ نہیں سمجھتے، اور بے شک تجھے اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً تجھے سنسار کر دیتے، اور تو ہم پر کوئی غلبہ نہیں رکھتا. یہاں پر کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ کمزور ہے، یعنی ان کے فیملی والے کچھ تھے اس کے وجہ سے تھوڑا سا لحاظ رکھ رہے ہیں، ورنہ تو they were saying کہ سنسار کر دیتے. تو فیملی ہو، کنبہ ہو، قبیلہ ہو اس کا، لیکن فائنینشلی they see you weak. تو ایوری ایرا میں یہی چیز تھی. ابھی بھی یہ ایرا میں بھی کیا ہوتا، لوگ سمجھتے کہ اگر انسان کے پاس دولت ہے تو وہ رائچیس نہیں ہو سکتا، رائچیس ہے تو وہ مطلب وائس ورسا نہیں ہو سکتا. لیکن we have seen the prophets like رسول ہے یا پروفٹس ہے، تو ہم دیکھیں کہ چاہے ایوب علیہ السلام کی مثال ہو، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کے پاس اللہ تعالیٰ ہر چیز دیے، مال متا بھی دیے، but still they were righteous. تو it doesn't mean like righteousness اور منی سے you can spend in the way of Allah. تو شعیب علیہ السلام کیا ہے، even though کہ ان کا جو ایک فائنینشلی لو تھے but it doesn't mean کہ they don't believe because of that. اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں. جلد تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون چھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارا ساتھ منتظر ہوں. اب یہ ایک معنی میں کیا ہے، ان کے لیے وارننگ ہے یہ. اور جب ہمارا حکم عذاب آیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اب یہاں پر بھی کیا ہے، چیخ صحیح، اور ان لوگ اوندھے پڑ گئے، جیسے کہ ایک آواز برداشت نہیں کر سکتے تو آفٹر دیٹ کیا ہوتا، ڈیتھ ہوتی. جیسے وہ ان میں کبھی بسے نہ تھے. سنو پھٹکار ہے اہل مدین پر، جیسے سمود پر پھٹکار پڑی، مطلب ان کے لوگوں پہ.
اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتیں واضح دلیل کے ساتھ بھیجی فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، پھر انہوں نے فرعون کے حکم کا اتباع کیا اور فرعون کا حکم کوئی بھلائی والا نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر انہوں نے آگ میں جا داخل کرے گا، اور برا ہے وہ گھاٹ جس پر وہ پہنچ جائیں گے۔ جو فرعون ہے، حامان ہے، اس کو جو فالو کر رہے ہیں اس کے فالوورز وہیں رہیں گے۔ اب دنیا میں تو ہم دیکھتے کہ کس کو فالو کر لے رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اچھا مجھے یہ فالوورز چاہیے، وہ فالوورز، وہ کچھ بھی فائدے کے نہیں ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا، اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے، اور آخرت میں بھی، اور برا ہے وہ انعام جو انہیں دیا جائے گا۔ اے نبی، یہ کچھ خبریں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کہا جا رہا، جو بستیوں کو جو ہم آپ کو سناتے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہیں، کچھ تو تہس نہس کر دی گئی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ان کو وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوائے پکارتے تھے ان کے کسی کام نہ آئیں گے جب آپ کے رب کا حکم عذاب آ پہنچا، بلکہ انہوں نے ان کی تباہی میں اضافہ ہی کیا ہے۔ اور اے نبی، آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے۔ کیا ہے؟ اخذہ علیم شدید ہے، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نشان عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈر گیا۔ وہ یوم آخرت سے ایسا دن ہے جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ ایسے دن ہے جب سب حاضر کیے جائیں گے۔ ذالک یوم مشہود ہے وہ، اور ہم ایک مقررہ وقت تک ہی اس میں تقریر کر رہے ہیں۔ مطلب یہاں پر جو اجلا معدود ہے، ایک ٹائم تک بھی ہم یہاں پر رہیں گے، اس کے بعد ہم کو جانا ہی ہے، اور جو ہمارا گیدرنگ ہے حشر کا وہ بھی ہمارا مسٹ ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفع اللہ کی اذن سے کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، پھر ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تکلمو نفس سن کریں گے، مطلب جس کو پرمیشن دیں گے، only they can speak, they can talk, otherwise no۔ چنانچہ جو لوگ بدبخت ہوں گے تو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں بس چیخنا، چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ جیسا برینگ آف دا ڈونکی کیسا رہتا، ڈونکی کیسا چیخ مارتا، ویسا جہنم کی آگ تکاد تمیز من الغیظ ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہے گا، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک آپ کا رب چاہے اسے معاف کر دے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہونے والا ہے۔ اللہ کین forgive but the forgiveness depends on a person۔ اس کے لیے توحید ضروری ہے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اس دنیا میں جو شرک کر رہے، اور اپنی چیزوں کو صحیح کرنا چاہیے۔ اور لیکن جو نیک بخت بنائے گئے ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہے گا، مگر یہ کہ آپ کے رب کچھ اور چاہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جو دے رہا، اٹس لائک اینڈلیس ہے، یہ انفینائٹ۔ چنانچہ آپ ان کے متعلق تردد میں نہ پڑے جن کے یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم انہیں ان کا حصہ پورا دیں گے، اس میں سے جو کچھ بھی کام نہ ہوگا، مطلب ڈمنش نہ ہوگا، لیس نہ ہوگا اس کے لیے۔ اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو گئی
جو ہو چکی ہے ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، بلا شبہ وہ اس کے متعلق ضرور شک میں ہے جو ان کے لیے پریشان کن ہے، اور بے شک آپ کا رب ضرور سب کو ان کے عمل کی پوری جزا دے گا، بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ ان سے خوب باخبر ہے، انہ بما یعملون خبیر۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثابت قدم رہے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، ایمان لائے اور تم سرکشی نہ کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، انہ بما تعملون بصیر، اللہ از واچنگ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ میں لپیٹیں گے اور تمہارے لیے اللہ کے سوائے کوئی دوست نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے مدد کرنے والا، اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں طرفوں پہ، صبح اور شام، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائی کو دور کر دیتی ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہاں پر بہترین فارمولا بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 104 میں کہ اب کچھ سے بھی غلطی ہو گئی، کچھ ہو گئی تو ان الحسنات یذہبن سیئات، حسنات کر لو سیئات مٹ جاتے، اور پھر ذالک ذکر للذاکرین، ذکر کرو اور آپ صبر کرے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کرتا، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے گزر گئی ایسے عقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد سے روکتے، مگر تھوڑے ہی ان میں سے جنہوں نے وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش اور آرام تھا اور وہ مجرم تھے، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں اگر کوئی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ will give the time۔ آیا نمبر 109، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا اور اس لیے اس نے انہیں پیدا کیا، اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسان سب سے ضرور بھر دوں گا۔ اب یہاں کا کیا ہے، الا من رحم ربک ولذالک خلقہم وتمت کلماتہ۔ تو کلمات کیا ہے، ربک لأملن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، تو پورا فل کر دے رہے ہیں۔ تو جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ بیکاز آف دیئر کرتوت۔ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ کو وہ خبر سناتے ہیں جسے ہم آپ کے دل مضبوط رکھتے ہیں، اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، موعظۃ و ذکر للمومنین۔ تو اب کیا ہے، موعظہ کیا ہے، واعظ ہے، کوئی نصیحت کرنا، اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کر رہے ہیں، تو جو ہم عمل کرتے نا اس سے ہم کو ملنے والا ہے، کسی کی کوئی پہچانت، کسی کی سفارش، کسی کے اچھے عمل، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں، فَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، دس از لائک اے دھمکی، اور اللہ ہی کے لیے وارننگ ہے، ان کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے، آسمان اور زمین کے غیب اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں، اسی پر توکل کریں، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں وما ربک بغافل عما تعملون، سورۃ الیوسف یہ مکی صورت ہے، یہ ایسی صورت ہے جس میں ایک ہی قصہ کنٹینیوس چلتے رہتا، اور اس میں بہت سارے نصیحت ہے، بہت سارے لیسنز لرن کرنے کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ابھی 2 منٹ ہے، اس کے بعد ہی ہم بریک لے لیتے ہیں، اور پھر
اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. ٹل دیٹ ٹائم ول کنٹینیو. بے شک ہم نے اس عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے تھے. تو یہ کیا ہے؟ نحن نقص علیک احسن القصص ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ اسٹوری ہے. دس از ناٹ لائک جو لوگ صرف بولتے اور اس کا ایکچولی وہ صحیح معنی میں رہتا نہیں کچھ بھی، مطلب بنائی ہوئی اسٹوری رہتی، لیکن یہ ایکچوئل اسٹوری